قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قل فرما دیں ادعو پکارو الذین ان کو جنہیں زعمتم گمان کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا لا یملکون وہ مالک نہیں ہے مثقال ذرۃ ایک ذرہ کے برابر فی السماوات آسمانوں میں ولا اور نہ فی الارض زمین میں وما اور نہیں لہم ان کا فیہما من شرک ان آسمانوں و زمین میں کوئی ساجا و مالہ اور نہیں اس اللہ کا منہم ان میں سے من ظہیر کوئی مددگار تو کہ پکارو ان کو جن کو گمان کرتے ہو سوائے اللہ کے وہ مالک نہیں ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ ساجا اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار یہاں سے مشرکین مکہ کو خطاب ہے جن کی تنبیہ کے لیے سبق کا قصہ سنایا تھا یعنی اللہ کے سوا جن چیزوں پر تم کو خدائی کا گمان ہے ذرا کسی آڑے وقت میں ان کو پکارو تو صحیح دیکھیں وہ کیا حق کام عاد کرتے ہیں ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولا تنفع نفع نہیں دیتی الشفاعة شفاعت عنده اس کے پاس الا سوائے لمن أذن جسے وہ اجازت دے لہو اس کو حتى یہاں تک اذا جب فزع دور کر دی جاتی ہے عن قلوبهم ان کے دلوں سے قالوا کہتے ہیں ماذا کیا قال کہا ربکم تمہارے رب نے قالوا وہ کہتے ہیں الحق کا حق وہو اور وہ العلی جو بلند مرتبے الکبیر بزرگ قدر اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو کہ جس کے واسطے حکم کر دے یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دل سے کہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے وہ کہیں فرمایا جو واجبی ہے اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا یعنی یہ مسکین کیا کام کا آتے ہیں جنہیں آسمان و زمین میں نہ ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہے بلکہ بتوں کو تو غیر مستقل بھی نہیں نہ آسمان و زمین میں ان کی کچھ شرکت نہ خدا کو کسی کام میں مدد کی ضرورت جو یہ اس کے معین و مددگار بن کر ہی کچھ حقوق جتلاتے اس کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقربین کی یہ بھی طاقت نہیں کہ بدون اذن و رضا کے کسی کی نسبت ایک ہر سفارشی زبان سے نکال سکیں انبیاء و اولیاء اور ملائکۃ اللہ کی شفاعت بھی صرف انہی کے حق میں نافع ہوگی جن کے لیے ادھر سے سفارش کا حکم مل جائے یہ فرشتوں کا حال فرمایا جو ہمہ وقت اس بارگاہ کے حاضر باش ہیں جب اوپر سے اللہ کا حکم اترتا ہے ایسی آواز آتی ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کھینچی جائے شاید اتصال و بساطت کو قریب الفام کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی فرشتے دہشت اور خوف و رعب سے تھرا جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں جب یہ حالت رفع ہو کر دل کو تسکین ہوئی اور کلام اتر چکا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حکم ہوا اوپر والے فرشتے نیچے والوں کو درجہ بدرجہ بتاتے ہیں جو اللہ کی حکمت کے موافق ہے اور آگے سے قائد معلوم ہے وہی حکم ہوا قاعدہ معلوم ہے وہی حکم ہوا ظاہر ہے وہاں معقول اور واجبی بات کے سوا کیا چیز ہو سکتی ہے پس جس کے علو و عظمت کی یہ کیفیت ہو کہ حکم دے تو مقربین کا مارے ہیبت جلال کے یہ حال ہو جائے وہاں کسی کی ہمت ہے کہ از خود سعی و سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے تنبیہ آیت کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں جن کی نسبت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وہ جمیع ذالک مخالف لہذا الحدیث الصحیح الذی فی البخاری ولا حدیث کثیرۃ تو توید فتح الباری صفحہ نمبر 13
صفحہ نمبر 13 381۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ قل فرما دے من کون یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے من السماوات آسمانوں سے والارض اور زمین، قل فرما دے اللہ اللہ وإنا اور بے شک ہم او یا ایاکم تم ہی لالا ہدن البتہ ہدایت پر او یا فی ضلال گمراہی میں مبین کھلی۔ تو کہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، بتلا دے کہ اللہ اور یا ہم یا تم بے شک ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں گمراہی میں صریح، یعنی آسمان و زمین سے روزی کے سامان باہم پہنچانا صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کا اقرار مشرکین بھی کرتے تھے، لہذا آپ بتلا دیں کہ یہ تم کو بھی مسلم ہے، پھر الوہیت میں دوسرے شریک کہاں سے ہو گئے؟ یعنی دونوں فرقے تو سچ نہیں کہتے، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آ جائے، یقیناً دونوں میں ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے، تو لازم ہے کہ سوچو اور غور کر کے سچی بات قبول کرو۔ اسی میں ان کا جواب ہے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں دونوں فرقے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں، کیا ضروری ہے جھگڑنا؟ تو بتلا دیا کہ ایک یقیناً خطا کار اور گمراہ ہے، باقی تعین نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بہرحال ایک تو یقیناً غلطی پر ہوگا۔ اب اوپر کے دلائل سن کر تم ہی خود فیصلہ کر لو کہ کون غلطی پر ہے۔ گویا مخالف کو نرمی سے بات کر کے اپنے نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل فرما دیں لا تسألون تم سے نہ پوچھا جائے عما اس کی بابت اجرمنا جو ہم نے گناہ کیا، ولا نسأل اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا عما اس کی بابت تعملون جو تم کرتے ہو۔ تو کہہ دو تم سے پوچھنا ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا، اور ہم سے پوچھنا ہوگی اس کی جو تم کرتے ہو۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، قل فرما دیں اب یجمع وہ جمع کرے گا بیننا ہم سب کو، ربنا ہمارا رب، ثم پھر یفتح فیصلہ کرے گا بیننا ہمارے درمیان بالحق کی ٹھیک ٹھیک، وہو اور وہ الفتاح فیصلہ کرنے والا، علیم جاننے والا۔ تو کہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا، پھر فیصلہ کرے گا ہم انصاف کا، اور وہی ہے قصہ چکانے والا سب کچھ جاننے والا۔ یعنی ہر ایک کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، کوئی شخص دوسرے کے قصور اور غلطی کا جواب دہ نہ ہوگا۔ اگر اتنی صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپنی حالت میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں تو یاد رکھو ہم حجت تمام کر چکے اور کلمہ حق پہنچا چکے، اب تم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہوگے، ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، نہ ایسی حالت میں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ۔ خدا کے یہاں حاضر ہونے کے لیے ہر ایک اپنی اپنی فکر کر رکھے، وہ سب کو اکٹھا کر کے ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دے گا۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، قل فرما دیں ارونی مجھے دکھاؤ الذین وہ جنہیں الحقتم تم نے ساتھ ملا دیا ہے بھی اس کے ساتھ شرکاء شریک اللہ ہرگز نہیں، بلکہ هو اللہ وہ اللہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا۔ تو کہ مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح جن کو اس سے ملاتے ہو ساجی قرار دے کر، کوئی نہیں وہی اللہ ہے زبردست حکمتوں والا۔ یعنی ذرا سامنے تو کرو کون سی ہستی ہے جو اس کی خدائی میں ساجھا رکھتی ہے، ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں۔ کیا ان پتھر کی بے جان و خود تراشیدہ مورتوں کو پیش کرو گے؟ یعنی اگر تم ایسی کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتے، وہ تو اکیلا ایک ہی خدا ہے جو زبردست غالب و قاہر اور اعلیٰ درجے کی حکمت و دانائی رکھنے والا ہے، سب اس کے سامنے مغلوب و مقہور ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وما اور نہیں ارسلناک آپ کو بھیجا ہم نے الا کافۃ للناس مگر تمام لوگوں نو انسانی کے لیے، بشیرا خوشخبری دے دینے والا، نذیرا اور ڈر سنانے والا، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی غرض یہی ہے کہ نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بد سے آگاہ کر دیں، سو کر دیا۔ جو نہیں سمجھتے وہ جانیں، سمجھدار آدمی تو اپنے نفع نقصان کو سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ضرور مانیں گے۔ ہاں دنیا میں کثرت جہلوں اور نہ سمجھوں کی ہے، ان کے دماغوں میں کہاں گنجائش ہے کہ کار آمد باتوں کو قدر کریں
کی قدر کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں متى کب هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ قیامت اگر تم ہو صادقین سچے، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی جس گھڑی سے ڈراتے ہو وہ کب آئے گی، اگر سچے ہو تو جلدی لا کر دکھلا دو۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ قُل فرما دیں لَكُم تمہارے لیے میعاد وعدہ یومن ایک دن، لا تستاخرون نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو، عنہ اس سے ساعتاً ایک گھڑی، ولا اور نہ تستقدمون تم آگے بڑھ سکتے ہو، تو کہہ تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی، یعنی گھبراؤ نہیں، جس دن کا وعدہ ہے ضرور آ کر رہے گا، جب آئے گا تو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے گی، جلدی مچانے کی بجائے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر رکھو۔